نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب. یہ تو ہے لفظوں کا استعمال. لباس، ثیاب، جلباب، یہ 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے. لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے. لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا. پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے، مثلاً خمار، پھر سرابیل ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے. سرابیل من قطران جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے، شلوار کے معنی میں. اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے. عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ. یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا. کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے. اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے. پہلی چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں. کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا. حجاب کہتے ہیں پردے آڑ اوٹ کو. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو. حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے. مثلا دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی. حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدمہ رہ گیا بنین آدمہ کی بجائے. لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں. جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت سوآتن سے ہے. لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی. وریشا، اور زینت. ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں. ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً
اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشہ کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے 2 مقاصد بتائے گئے. نمبر 1 کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر 2 انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے، یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے تو لباس کی 2 چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری جو چھپائے. اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا. دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے، خود کو نہیں دیکھ سکتے. شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے، کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھ. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے. اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئرز میں ہو جائے نا، 2 ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر 2 شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً. دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں. وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ. کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو. وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور، دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھئے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھئے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے. پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح پیٹ، کمر، یہ حصے. تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، بعض اوقات میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانے. میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی. معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا. اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں. ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا. کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں، اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، یا اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما،
آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے, ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے, اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے, ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں, آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں, حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص, حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا, ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی, اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں. سورج قریب ہوگا, کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے, کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے, ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے, اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں. مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں, سیڑھیوں سے اترے, اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے, فیس کر سکتے ہیں ان کو, تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے. آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات, نساء عورتیں, کاسیات لباس پہنے ہوئے, کاسیہ کسوہ سے ہے, کاسیات عاریات, عاریہ عورت سے, عاریہ ننگی عریانی سے, ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی, obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسمنۃ البخت, ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے, کس طرح جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی. کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا يدخلن الجنۃ, یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی, ولا یجدن ریحھا, اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی, حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے سطر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی, اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا, ما اواری بہی عورتی, جس سے میں اپنے عریانی کو چھپا سکتا ہوں. تو اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے, وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي, اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا, خوبصورت لباس ہو. خوبصورتی پسندیدہ ہے, لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو, تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل, بے شک اللہ خوبصورت ہے, یحب الجمال, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا, بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی, اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے, کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے. کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں, ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے. شہرت کا لباس, دکھاوے کا, دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ, جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے, لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق, اسراف نہ ہو. یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے, پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں, اشرفی کس کا سکہ ہوتی؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے, لیکن ایک دکھاوے کے لیے, ایک ریاکاری کے لیے, دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ
جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ